بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دو کمسن انصاری لڑکے دیکھے۔ اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پے وار کر کے اسے پچھاڑ دیا۔ پھر دونوں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں ہی کہنے لگے کہ میں نے۔ شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی خون آلودہ تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے عرض کی جی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ کر کے فرمایا، کلاکما قتلہ، یعنی تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ دوستو یہ اسلام کے شاہین صفت کم سن مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار، دشمن خدا و مصطفیٰ اور اس امت کے سنگ دل و سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ان کے اسماء گرامی معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100,000 تحسین و آفرین اور ان کے ولولہ جہاد پر لاکھوں سلام کہ اس لڑک پن اور کھیلنے کودنے کے ایام ہی میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے رنگ میں رنگ لیا اور راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو جہل سے ٹکر لے لی اور اس کو خاک و خون میں لوٹتا کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں بھائیوں میں سے حضرت معاذ فرماتے ہیں، میں اپنی تلوار لہراتا ہوا ابو جہل پر ٹوٹ پڑا۔ میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کٹ کر دور جا گری۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا، مگر اس سے میرا بازو کٹ گیا اور کھال کے ایک تسمے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ سارا دن لٹکتے ہوئے بازو کو سنبھالے میں دوسرے ہاتھ سے دشمن پر تلوار چلاتا رہا۔ لٹکتا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا، جس سے جلد یعنی کھال کا تسمہ ٹوٹ گیا اور میں اس سے آزاد ہو کر پھر کفار کے ساتھ مصروف جنگ ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ختم جنگ کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبل الہدا جلد 4 میں ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال بتائے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو ابو جہل زخمی پڑا تھا۔ اس کا سارا بدن فولاد میں چھپا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ زخموں کی شدت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ حقارت سے بول اٹھا،
اے بکریوں کے چرواہے تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اپنی کن تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربے لگانے لگا، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ جان کنی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا للہ و رسول ہی، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی فتح ہے۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کا خود اس کی گدی سے ہٹایا اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا۔ اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار اور زرہ وغیرہ اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ دوستو، ابو جہل کا جذبہ عناد اور عداوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھیے کہ ٹانگیں کٹ چکی ہیں، سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ اس حالت میں بھی اس بدبخت کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سرکار علیہ السلام کے دربار میں اس ازلی بدبخت کا یہ جملہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون تمام امت کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔